الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في موضع آخر فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی جام و جلال شان و شوکت عزت و سربلندی اور تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں جس نے ہم تمام کو دنیا کی ساری مخلوقات پر سب سے افضل ترین مخلوق بنا کر کے پیدا کیا اللہ کی جہاں ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اس کے احسانات ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے وہ ہے صحیح دین، صحیح مذہب اور صحیح عقیدہ۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
جن کی انتھک کوششوں سے، محنتوں سے، کاوشوں سے میں اور آپ دین اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگان اسلام، نوجوان اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 پڑھی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہوں گا وہ ہے انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والے اعمال۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ہلاک کر دینے والے اور برباد کرنے دینے والے جو اعمال ہیں، اللہ اس سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کبھی سورت کی شروع میں یا کبھی سورت کے درمیان۔ تو آج میرا خطبہ صرف ایک ہی لفظ پر ہوگا۔ اس ایک لفظ کے تحت آنے والے ہماری زندگی میں جو کام ہیں، جو اعمال ہیں، آج جو امت مسلمہ ان کاموں کو کر رہی ہے، جس کی قباحت اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وعیدیں بتلائی ہیں، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس لفظ کا معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ویل، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ یا فویل للمصلین یا ویل للمطففین، آپ نے سنا ہوگا، اور آپ نے سنا ہوگا۔ ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کیا۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے اور اس لفظ کی روشنی میں ہماری زندگی میں جو کام ہو رہے ہیں، اسلام نے اور شریعت نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں، آئیے اس لفظ کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لفظ کا معنی ہے، قرآن مجید نے کسی جگہ پر رنج اور غم کے معنی میں استعمال کیا۔ قرآن مجید نے کسی جگہ پر اس لفظ کا معنی ہلاکت اور بربادی کے لیے استعمال کیا۔ قرآن مجید نے اس لفظ کا معنی کبھی جہنم کے لیے استعمال کیا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لفظ ویل جہنم کی ایک ایسی خطرناک وادی ہے جس کے اندر اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو اس وادی کی شدت کی وجہ سے، اس وادی کی خطرناکی کی وجہ سے وہ بڑے بڑے پہاڑ پگھلنے لگ جائیں گے۔ اور ایک ایسی خطرناک اور اتنی گہرائی وادی ہے، اتنی تہ تک جانے والی وادی ہے کہ کافر کو اگر جہنم کی اس وادی میں بھیگا جائے تو جہنم کی وادی تک پہنچنے میں 40 سال کا عرصہ لگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وادی سے بچائے اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ اتنی خطرناک اور اتنی شدت والی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر! جہنم خود پناہ مانگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وادی سے تو بچا لے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ آج ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی چیزوں میں منہمک اور مشغول ہیں، یہ کہ سارے کام سے اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارا شمار بھی جہنم کی ایسی خطرناک وادی میں ہوگا۔ ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، اور جہنم کی اتنی گہرائی والی وادی میں، اتنی شدت والی وادی میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو داخل کرے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کن لوگوں کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا؟ ہلاک اور برباد ہونے والے سب سے پہلے نمبر پر کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 79 میں کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہلاک اور برباد ہو جائیں ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔
کیوں؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کمائی کر سکیں، اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اللہ نے کہا جن ہاتھوں سے وہ لکھ رہے ہیں ان ہاتھوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، جن ہاتھوں سے لکھ کر کے وہ کمائی کا ذریعہ کر رہے ہیں، اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اس کمائی کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ آیت دراصل بنی اسرائیل کے ایسے عالموں کے سلسلے میں نازل ہوئی، ان علماء کے سلسلے میں نازل ہوئی جو من کی خواہشات کو، من کی چیزوں کو وہاں پر لکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور زبور میں جو چیزیں نازل کیا تھا، من کی جو چاہت چیزیں ہمارے من کے خلاف ہوتی، ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا، وہاں پر سختی سے آرڈر ہو گیا، حکم ہو گیا، تو وہاں سے اس آیت کو نکال دیتے تھے، اپنی جانب سے من گھڑت روایات کو اس کتاب میں پیش کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری خواہشات نہیں ہے، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء امت کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالتے تھے، اپنے کمائی کا ذریعہ کرتے تھے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت بنی اسرائیل کے علماء کے سلسلے میں تو نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اپنی باتوں کو کتاب میں لکھتے تھے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی روٹی روزی کا ذریعہ کما سکے، اپنے پیٹ کو پال سکے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرچہ کہ آیت بنی اسرائیل کے ایسے علماء یہود کے سلسلے میں نازل ہوئی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء بھی ایسا کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کا شمار بھی جہنم کی ایسی خطرناک وادی میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں آج دیکھیں، آج فلاں کام کرنے کے لیے یہ دعا، فلاں کام کرنے سے پہلے اتنا وظیفہ پڑھ لیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے آج ہم کو ایسی دعائیں ملتی ہیں جن کا نہ تو قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ فلاں کام کرنے سے پہلے اتنی مرتبہ یہ ذکر پڑھ لو، آپ کی برات پوری ہو جائے گی، آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ ایسی کتابیں، ایسی ذکر کتابیں، ایسی وظائف کی کتابیں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے دین وہی ہے جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ہمارا دین کامل ہے، ہمارے دین میں کوئی چیز نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ دین وہی ہے، شریعت وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور پیش کر بھی دیا۔ لیکن اس دین میں اضافہ کرنا، اس دین میں زیادتی اور کمی کرنا، یہ یاد رکھیے کہ ہم کو جہنم کی وادی تک پہنچائے گا۔ آج ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان چیزوں سے بچیے۔ یاد رکھیں کہ وہ دعائیں، وہ اذکار جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، آپ 100 کی بجائے 1000 مرتبہ پڑھتے ہو، آپ صبح سے لے کر کے شام تک مسجد میں بیٹھ کر کے ان وظائف کا ورد کرتے ہو، آپ ان وظائف کو، ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کا پڑھنا بیکار ہے، آپ کے پڑھنے پر آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے۔ ان دعاؤں سے بچیے، ان دعاؤں کا انتخاب کیجئے، ان دعاؤں کو پڑھیے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہر کام کرنے سے پہلے دعا سکھلائی۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں دعائیں سکھلائی گئی، ہمیں اوزار بتلائے گئے، ہمیں ذکر بتلائے گئے، لیکن ان دعاؤں کو چھوڑ کر کے ہم کسی کی بات کو لے کر کے، کسی کے بنایا اور ذکر کو لے کر کے، من گھڑت روایات کے ذریعے سے جو ذکر آج کتابوں کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اگر ہم ان کو پڑھتے رہیں گے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ ہمارا پڑھنا بیکار ہوگا اور ہماری کوئی اجر و ثواب سے یہ ساری چیزیں خالی رہیں گی۔ اسی لیے امتی علماء، خاص کر کے اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے، ہمیں جو شریعت دیا ہے، صحیح چیز کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کریں، نشر و اشاعت کریں۔ یاد رکھیں کہ ہماری وجہ سے، ہم علماء کی وجہ سے، اگر علماء کی وجہ سے امت گمراہ ہو گئی یا امت نے کسی چیز کو اپنا لیا تو امت کا سارا گناہ ہم پر ہوگا اور ساری کی ساری چیزیں ہمیں جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یاد رکھیں، بچتے رہیں ایسے علماء، ایسی چیزیں، ایسی دین میں نئی چیزیں پیش کرنے سے، ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ورنہ جہنم کی ایسی خطرناک وادی میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری جگہ پر ہلاکت اور بربادی کن لوگوں کے لیے ہے؟
اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ دوسرے نمبر پر ہلاک اور برباد ہونے والے کون لوگ ہیں؟ جہنم کی ایسی خطرناک وادی میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ ذرا سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں وزن میں کم کر دینے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لے رہے ہیں تو پورا کا پورا لے رہے ہیں، پیسہ پورا کا پورا لے رہے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ناپ تول کر کے دے رہے ہیں، وزن کر کے دے رہے ہیں، یُخْسِرُونَ، گھٹا کر کے دے رہے ہیں، وزن کم کر کے دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، لوگوں کو دھوکہ دینا ایک ایسی خطرناک اور اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ گرچہ کہ ہماری تجارت بڑھ رہی ہے، ہمارا پیٹ بڑھ رہا ہے، ہم اپنے خاندان کو بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے کہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں تو ہم مال بھی لوگوں کو پورا پورا کر کے دیں گے۔ کیا ہوا؟ قوم شعیب کا حال دیکھ لیجئے۔ شعیب علیہ السلام نے توحید کے بعد اپنے قوم کی جو خرابی دیکھی، سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دی، بارہا سمجھایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میرے قوم کے لوگوں تم ناپ تول میں کمی کر کے مت دو، تم کم کر کے گھٹا کر کے مت دو۔ قوم نہیں سمجھی، قوم نے نبی کی باتوں کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، کہا کہ اگر تم سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی عذاب لا کر کے دکھلائیں۔ میرے بھائیو، قوم نے نبی سے عذاب کی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی بات کو کیسے سن لیا؟ اس قوم کے نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کی باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، نبی کی باتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، بارہا سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھی، نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے تین عذابات اس قوم پر نازل فرمائے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک چھینک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ سورہ یہود میں اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، آسمان کے ٹکڑوں کی شکل میں عذاب کے ٹکڑے برسے، جس کی وجہ سے یہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 دن تک سخت گرمی اور دھوپ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نازل کیا۔ مسلسل 7 دن گرمی اور دھوپ میں رہنے کی وجہ سے 8ویں دن دیکھا کہ ایک بادل کی شکل میں، ایک ٹکڑے کی شکل میں ایک سایہ ان پر آ رہا ہے۔ اس سارے کے سارے لوگ اس سائے سے حاصل کرنے کے لیے بادل کے ٹکڑے کے پاس گئے، اس کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، وہ بادل کے ٹکڑے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب کے ٹکڑے ان پر نازل کر دیا، سخت چیخ کی وجہ سے، چنگھاڑ کی وجہ سے، اور زمین سے زلزلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ کیا کمی تھی؟ کیا گناہ تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا۔ میرے بھائیوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلم معاشرہ اپنے کاروبار کو لے کر کے، اپنی تجارت کو لے کر کے کتنا دھوکہ دہی سے کام کرتے ہیں ہم، کتنے ہمارے اندر خیانت ہے، ہمارے اندر دیانت داری اور امانت داری کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں ہے۔ وہی ایک غیر مسلم جو تجارت کرتا ہے، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے کاروباروں میں، تجارتوں میں سچائی، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں امانت داری کا لحاظ کرتا ہے، دیانت داری کا لحاظ کرتا ہے، سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو آگے بڑھاتا ہے، پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے تاجر کا شمار نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے؟ کیا ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم نبیوں کے ساتھ اٹھیں، ہمارا شمار صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی نبیوں کے ساتھ ہوں، تو اپنی تجارت کو سچائی، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنی تجارت کو فروغ دیں، آگے بڑھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ محض چند روپے کے لیے، محض چند سکوں کے لیے
آج اپنے اپنے بھائی کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، وہ سکے کی کیا قیمت ہے، ان پیسوں کی کیا قیمت ہے جو محض اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر کے ہم حاصل کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے میں اور اپنے بچوں کا میں پیٹ پال رہا ہوں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ میری مرادیں کہاں پوری کرے گا، میری دعائیں کہاں پوری کی جائیں گی، میری نمازیں کہاں پوری کی جائیں گی. ایک لقمہ، ایک روپیہ بھی اگر میں حرام کا کھا رہا ہوں تو میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نہیں سننے والا ہے. میری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، میری ساری کی ساری چیزیں ضائع ہوں گی. اس لیے تجارتوں میں، اپنی کاروباروں میں سچائی اور امانتداری کا پاس و لحاظ کیجیے. اللہ تعالیٰ گرچہ آپ کی تجارت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی دیانتداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا کر کے دے گا. تیسرے نمبر پر ہلاک اور برباد ہونے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. اس آیت پر ذرا غور کیجیے، اس عمل پر ذرا غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے دلوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، جن کے اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بہت بھاری ہو گئے ہیں، ان کے دل مرجھا گئے ہیں اللہ کے ذکر سے. آج ہماری زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ کتنا وقت ہم مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح و تعریف کلمات ہم کہتے ہیں. اپنی زندگی پر غور کریں. دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سارا وقت پڑا ہے، لیکن میرے بھائیو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کی کتنی بڑی فضیلت بتلائی. آدمی اگر چلتے پھرتے بیٹھتے اڑتے لیٹتے کھاتے پیتے جتنی بھی دعائیں پڑھے گا کہ یہ سارے کے سارے اذکار ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکت دے گا، اس کی تجارت میں برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. خاص کر کے ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، صبح و شام کی دعائیں اور نماز کے بعد کے اذکار اتنے بڑے قیمتی ہیں. میں آپ کو بتلاؤں اتنی بڑی اتنی پیاری دعائیں ہیں، دن میں نازل ہونے والے ہر شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، ہر اچانک ہونے والے حادثات سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر صبح کے اذکار پڑھتے ہیں، جیسے ہی شام ہوتی ہے شام میں بیٹھ کر کے آپ مسجد میں بیٹھ کر اذکار پڑھتے ہیں یا گھروں میں آپ بیٹھ کر اذکار کرتے ہیں، میرے بھائیوں کیا ہم نہیں چاہتے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں لگیں، فرشتوں کی دعاؤں کے ہم حقدار ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی نماز پڑھ ختم ہونے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھ کر کے یا مسجد کے کسی حصے میں بیٹھ کر کے جب تک وہ ذکر و اذکار میں رہے گا، اللہ کی خاص رحمتیں ایسے آدمی پر نازل ہوگی، اور فرشتوں کی 3 دعائیں ایسے آدمی کے حق میں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں یہ 3 دعائیں کسی آدمی کو لگ جائے، کسی آدمی کے نصیب میں مل جائیں تو اس آدمی سے زیادہ کوئی قسمت دار ہو ہی نہیں سکتا. اس آدمی کی خوش نصیبی کیا کہیے، وہ آدمی کتنی سعادت مند والا ہوگا جن کو فرشتوں کی 3 دعائیں لگتی ہیں. فرشتوں کی 3 دعائیں کن لوگوں کو لگتی ہے؟ جو آدمی اپنی فرض نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے جتنی دیر تک وہ ذکر و اذکار میں رہے گا، جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھے گا، فرشتے ایسے آدمی کے حق میں 3 دعائیں کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں اور فرشتے کتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے لے کر کے زمین تک کی جتنی درمیان جگہ خالی ہے ساری کی ساری جگہ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. فرشتے آسمان سے لے کر کے زمین تک پورا کا پورا سارا خراب پوری کی پوری جگہ بھر جاتی ہے. اس آدمی کی دعا کے لیے فرشتے ایسے آدمی کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. 3 دعائیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلی دعا اللہم اغفر لہ، اے اللہ تعالیٰ جو فرض نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے تیری یاد میں جو آدمی بیٹھا ہے، ذکر و اذکار جو کر رہا ہے، تیری تسبیح کے کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کی تو مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. دوسری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم ارحم، اے اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ ساتھ ایسے آدمی پر تیری رحمت بھی نازل فرما. تیسری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم تب علیہ، اے اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ ساتھ رحمت کے ساتھ ساتھ اے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی تو قبول فرما. آدمی ایک نماز کے لیے آتا ہے، آ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اللہ کی مغفرت بھی مل گئی اگر وہ دعائیں پڑھتا ہے. جتنی دیر تک بیٹھے گا
مغفرت بھی مل گئی، اللہ کی رحمت بھی مل گئی، اور اس کی گناہوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ ایک نماز کے لیے ہم آتے ہیں، دن میں ہم کتنی مرتبہ نمازوں کے لیے آتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر کے جتنی دیر تک ہم ذکر و اذکار میں رہیں گے، فرشتوں کی دعاؤں کی اتنی ہی زیادہ ہم حقدار بنیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ذکر کو بھول کر کے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کے آج جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہماری زندگی اتنی ہی بے چینی گزر رہی ہے، ہماری زندگی سے چین و سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں بھلا دیا۔ رسول اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ ہم نے اگر اللہ کو یاد رکھا، ہم نے اللہ کی ذکر و تسبیح کے کلمات پڑھے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے ہمیں نجات دے گا اور ہماری ساری مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے جو وقت ہمیں ملتا ہے، اتنا بڑا وقت ہے اور اتنا قیمتی وقت ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت میں خاص کر کے اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ جو آدمی فرض نماز پر بیٹھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کے کلمات کہتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسا وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں ایسے آدمی کے حق میں نازل ہوتی ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کے زیادہ گناہ ہوں، جس آدمی کی زندگی معصیتوں میں گزر رہی ہے، نافرمانیوں میں جو آدمی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جس کے گناہ زیادہ ہو، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نماز پڑھ کر کے بیٹھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سارے کے سارے کلمات وہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے ذکر سے، ایسی یاد سے ہم غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی کلمات کو دہرانے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ جس آدمی کی زندگی اللہ کے ذکر سے پر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زندگی میں چین و سکون کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، اور جس آدمی کی زندگی اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیاں اس آدمی کی زندگی میں ویسے ہی نازل فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، اللہ کے ذکر کو اور صبح شام کی دعاؤں کو پڑھتے رہیں، یقین اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں میں ہمیں نجات دلائے گا۔ ہلاک اور برباد ہونے والا چوتھا عمل کون سا ہے؟ ذرا اس پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتا، غیبت کرتے پھرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور جہنم کی ایسی وادی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی عزتوں کا ہم کہاں تک خیال کرتے ہیں؟ لوگوں کی عزتوں کا ہم کہاں تک احترام کرتے ہیں؟ ان کو کہاں تک ہم رسپیکٹ دیتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی عزت ہو تو سب سے پہلے ہم دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے، تو یاد رکھیں کہ ہم دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے بنیں، ہم غیبت کرنے والے نہ بنیں، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے نہ بنیں۔ یہ دو ایسے خطرناک گناہ ہیں، لوگوں کی عزتوں کا خیال نہ کرنا اور لوگوں کی غیبت کر کے پھرنا، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی اس میں گزر رہی ہے، مسجدیں بھی اس سے خالی نہیں رہی۔ چوراہوں پر دیکھیے، روڈوں پر دیکھیے، کہیں ایسی جگہ نہیں ہے کسی کو ہم نشانہ بنا لیتے ہیں، جب تک اس کی عزت کو ملیامت نہیں کرتے ہمارے دل کو چین نہیں ملتا۔ ہماری زندگی گزر رہی، میں بھی شامل ہوں۔ باہر کی باہر چیزیں رہی، مسجدیں بھی خالی نہیں رہی، مسجدوں میں بھی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ، مسجدوں میں بھی کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرنا۔ یاد رکھیے، اتنا خطرناک گناہ ہے، اس کا عذاب میں بتلاؤں آپ کو؟ میرے بھائیوں، ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمان پر معراج کے لیے لے جایا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَسْفَارٌ مِّن نُحَاسٍ،
میں نے جنت اور جہنم دونوں کو بھی دیکھا، جنت کے حسین مناظر کو بھی دیکھا، جہنم کی ہولناک عذابوں کو بھی دیکھا۔ جب جہنم پر سے میرا گزر ہو رہا تھا، میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا منظر دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو پھاڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنا خطرناک اور ہولناک منظر دیکھ کر کے جبرائیل امین سے پوچھا، فقلت ما هؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل اتنا خطرناک عذاب جن کے ناخن تانبے کے، جس کی وجہ سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبت کرتے پھرتے تھے، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے پھرتے تھے، اسی لیے اتنا خطرناک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ سوچیں ان دو چیزوں کو لے کر کے میں اور آپ کہاں تک خیال کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہمارے عیبوں کو آسمانی دنیا پر کل قیامت کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں میں اور اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے بنے، ان کی عزتوں کا خیال کرنے والے بنے، ان کی عزتوں کو ملیامت کرنے والے نہ بنے، عزتوں کو پاس و لحاظ کرنے والے بنے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی غیبت کرتے پھرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتا ہے، وہ غیبت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اتنا بڑا خطرناک، اتنا قبیح گناہ ہے، لیکن ہمارے اندر سے یہ خرابی نہیں جا رہی ہے، ہمارے اندر سے یہ برائیاں ختم نہیں ہو رہی، ہم ان اعمال کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیں کہ ان اعمال کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان اعمال سے اپنی زندگی کو نکال نہیں پھینکیں گے، تو یاد رکھیں کہ جہنم کی ایسی خطرناک وادی ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، جس کی خطرناکی کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو اس کی شدت کی وجہ سے پگھل جائیں گے، اور جہنم ایسی وادی سے خود پناہ مانگتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان اعمال سے بچیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر ہلاکت ہے، بربادی ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے اور گنہگار کے لیے، اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والے، ہلاکت کن لوگوں کے لیے ہے، بربادی کن لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ میں نے چند اعمال کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، میں نے چند چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو میرے لیے اور آپ کے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں، لوگوں کی عزتوں کا خیال کرنے والے بنیں، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے بنیں، اپنے کاروباروں میں، تجارتوں میں سچائی اور امانتداری کا پاس لحاظ کریں۔ یقیناً ہماری زندگی پرسکون گزرے گی، ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں سے ہماری زندگی کو بھر دے گا، ورنہ ان چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان چیزوں کو ہم نہیں نکالنا چاہیں گے، تو یاد رکھیں کہ جہنم کے ایسی خطرناک وادی میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہلاک اور برباد ہونے والے جو اعمال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروباروں میں، تجارتوں میں سچائی اور امانتداری کا پاس لحاظ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروباروں میں، تجارتوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ لوگوں کی عزتوں کا خیال کرنے، ان کا احترام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اللہ بھر دے، ہر قسم کے شر سے، بلاؤں سے، حاسدین کے حسد سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور ہلاک ہونے والی بیماریوں سے اللہ میری اور آپ کی، ہمارے گھروں میں رہنے والے بزرگوں کی، ہمارے گھر میں رہنے والے خواتین کی، بچوں کی، اور اللہ ساری انسانیت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پچھلے دنوں مولانا محمد اسحاق صاحب عمری حفظہ اللہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے۔ اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ان کی ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بنائے، دوسروں سے موت سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہر دم بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔